میرے ساتھ سلیم سچوانی صاحب بھی موجود ہیں اور وہ بھی گفتگو سن رہے ہیں. سلیم سچوانی صاحب, یہ جو آپ نے ہڑتالی کیمپ, اب جیسے ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ جی انتشار کی پارٹی ہے یا سیاسی جماعت نہیں ہے, اس طرح کے الزامات کا سامنا ہے آپ کو کافی عرصے سے مختلف جماعتوں یا بیانات میں. اب پھر یہ ہڑتالی کیمپ جو آپ نے لگایا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ اثر پڑے گا, کوئی دباؤ بڑھے گا؟ دیکھیں, سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ جو انہوں نے پورے لاہور اسلام آباد میں جو آگ جلائی ہوئی تھی, ٹائر جلائے ہوئے تھے, سڑکیں بند کی ہوئی تھی, تو یہ کیا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے, اچھا سوال. حکومتی سرپرستی میں, اچھا حکومتی سرپرستی میں کسی پولیس نے, کسی رینجرز نے نہ ان کو روکا نہ ٹوکا. اگر اس کی جگہ پہ پی ٹی آئی کا ہوتا تو تقریباً 400-500 سے لے کے 5000 تک کے بندے گرفتار ہو چکے ہوتے. تو یہ دو طرفہ جو مینٹلٹی ہے نا کہ ایک کو ہم دبائیں اور دوسرے ہم عیاشیاں کریں, تو اب یہ دور گزر چکنے والا ہے. ابھی تو یہ کر رہے ہیں عیاشیاں, اب یہ دور گزرنے والا ہے انشاءاللہ. اب زیادہ عرصہ نہیں, یہ دوہرا معیار بالکل 100% یہ دوہرا معیار ہے. اور آپ کے سامنے کہ ان لوگ اب ایکچولی ہمیں اداروں کے اوپر بھی کچھ جو ہائی پوسٹوں پہ آتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ کرائیٹیریا بنانا پڑے گا کہ ان کے فیملیز کے, ان کے خاندان کے, ان کے خود کے بیرون ممالک میں کتنی جائیدادیں, کتنے اثاثہ جات ہیں اور کتنی پراپرٹیاں تھیں جس وقت یہ آئے اور اس کے بعد کتنی بڑھ گئی. اس تمام کی انویسٹیگیشن اب رپورٹ بنانی پڑے گی. مطلب ہر کسی پہ کاؤنٹر چیک ہونا چاہیے, کاؤنٹر چیک ہونا چاہیے بالکل. اور جی ایچ کیو کے باہر جو بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, انہوں نے اعترافی بیان دے دیا ہے, یہ کر دیا. آپ دیکھیں تو جی ایچ کیو کسی کا غیر کا نہیں ہے, جی ایچ کیو ہمارا ہے, جی ایچ کیو آپ کا ہے, جی ایچ کیو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا ہے. اگر وہاں کچھ لوگ غلط کریں گے, اگر وہاں کچھ لوگ غلط کام میں ملوث ہوں گے تو اس کے خلاف احتجاج کرنا پاکستانی قوم کا حق ہے. اگر جنرل باجوہ نے کرپشن کی ہے اور اگر دیگر جنرل نے کرپشن کی ہے اور وہاں پہ اگر عوام پرامن احتجاج کرنا چاہیں تو یہ ان کا قانونی اور آئینی حق ہے, اس سے ان کو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ نہیں کر سکتے, حملہ کرنے کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں پرامن احتجاج کی بات کر رہا ہوں. حملہ تو کہیں پہ بھی نہیں کر سکتے, چاہے وہ جی ایچ کیو ہو, چاہے جی ایچ کیو ہو, چاہے کچھ بھی ہو. میں ایک نارمل بات کر رہا ہوں, دوسرا پارلیمنٹ کے باہر جو علامتی بھوک ہڑتال جو کی گئی تو وہ ایک نارملی سیاسی ایکٹیویٹی ہے, اس کو ہم زیادہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رہائی کی تحریک میں کچھ ہوگی. مگر ان کو جو فارم وہاں سے حلف نامے جو کل انہوں نے چھاپا مار کے انصاف ہاؤس سیکریٹریٹ سے جو انہوں نے لے لیے ہیں, اس کے لیے ان کو جو ہے نا سخت جلد اقدامات کیے جانے چاہیے اور فوراً نئے حلف نامے تیار کریں گے. اب ایک حلف نامہ نہیں بلکہ 2-3 حلف ناموں پہ, 4 حلف ناموں پہ سائن لے لیں اور مختلف جگہوں پہ رکھ دیں تاکہ دوبارہ یا تیسری بار اگر یہ حرکت ہو تو بھی ہمارے پاس فارمز موجود ہوں اور ہم جا کے جمع کروا سکیں. اچھا یاد دلایا, کل جو یہ جو چھاپا مارا گیا آپ کے آفس پر, تو یہ کیا ہے خبر کچھ چل رہی تھی, کچھ آئی تھی, اس بارے میں ذرا تصدیق کیجئے کہ وہ کوئی وائرنگ خراب تھی تو اس لیے اس آفس کو سیل کر دیا گیا, کوئی ایسی خبر بھی آئی تھی؟ دیکھیں وہ میرے خیال سے فائر بریگیڈ کا انہوں نے کوئی رول نکالا. اگر فائر بریگیڈ کی سیفٹی کا اگر آپ رول دیکھیں گے تو پاکستان میں سوائے پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے علاوہ اور کہیں پہ بھی نہیں ملے گی جہاں پہ ہم دیکھیں گے فائر بریگیڈ کی سیکیورٹی جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہو. تو اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ زیب نہیں دیتی, اور یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے. نوٹس آیا ہے ویسے پی ٹی آئی کی 11 خواتین کو غائب کر دیا گیا ہے. جی بالکل, وہیں سے جو 11 خواتین ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں, ان کو ابھی تک نہیں ملی کہ وہ کہاں ہیں, کس سال میں کہاں پر ہیں, ان کا ابھی تک لاپتہ ہے. اس کے علاوہ جو وہاں سے دیگر لوگ بھی غائب ہوئے ہیں, ان میں سے شاید کچھ کو رہا کیا گیا اور کچھ ابھی تک لاپتہ ہیں. تو اس طرح کی غیر قانونی, غیر آئینی, غیر اخلاقی یہ حرکتیں کر کے یہ کون سے ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, صرف اور صرف اپنے جابرانہ آمرانہ حکومت کو بچانے کے لیے تمام تر حرکتیں ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ اس میں ان کو ناکامی ہوگی. اور پاکستان کی عدالت کے ساتھ پاکستان کی عوام بھی کھڑی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی عدالت انصاف سے پیچھے نہیں ہٹیں گی اور تمام تر دباؤ
کے باوجود وہ حق و انصاف پہ قائم رہیں گی. ٹھیک ہے بالکل. پاکستان کی عدالتیں آزاد عدالتیں ہیں اور وہ بالکل حق و نہیں, آزاد عدالتیں تو ہم نہیں کہہ سکتے. اگر آزاد عدالت ہوتی تو ان کے بیڈ روم سے جو ہے نا کیمرے نہیں نکلتے, ان کو دبانے کی کوشش نہ کی جا رہی ہوتی ہے, ان سے غلط فیصلہ کرانے کسی کو بھی کبھی اچھا نہیں کہے گی, نہ ان کے نہ عدالیہ کو, نہ فوج کو, نہ اداروں کو, نہیں کبھی سب خراب ہیں ان کے. چیف جسٹس فائز صاحب جس طرح یک طرفہ پارٹی بن کر فیصلے کر رہے ہیں, صاحب آپ کا موقف تو بالکل یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اس کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں, اس کی آپ تصدیق کر دیں. اور بنو کے جو واقعے کی جو ہے وہ جوڈیشنل انکوائری کی مطالبہ وہاں کی عوام بھی کر رہی ہے اور وہاں کی حکومت بھی اس پہ کرے گی. ٹھیک ہے, سب حقائق کو آپ جھٹلائیں گے تو مجھے بولنا پڑے گا نا سر. آپ حقائق کو نہ جھٹلائیں, میں نہیں بولوں گا. شاید آپ ٹی وی چینل دیکھ ہی نہیں رہے ہیں, یہ ٹی وی چینل پہ بھی آ چکی ہے یہ بات, اور اس بات کا بار بار اس میں آ چکا ہے. سر آپ جھوٹ نہ بولیں نا, آپ کیوں جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں؟ ٹی وی چینل نہیں دیکھ رہے ہیں نا, میں تو اور کوئی بات نہیں کر رہا. ٹی وی چینل نہیں دیکھ رہے, دیکھیں اس کے بعد میں بات کریں. کسی آپ کے چینل پہ چلیے, یہ ان کے چینل پہ بھی چلیے, کیوں ہو سکتا ہے. سب پاک فوج کو بدنام وہ کرتا ہے جو کرپشن کرتا ہے, چاہے وہ کسی بھی ادارے میں جو کرپشن کرتا ہے وہی پاک فوج کو بدنام کرتا ہے, کیونکہ کرپشن سے جو مہنگائی پھولتی ہے اسے پاک فوج بھی متاثر ہوتی ہے. آئی پی پیز میں جو آپ لوگوں نے کارنامے انجام دیے اسے پاک فوج بھی متاثر ہو رہی ہے. 92 کے اندر آئی پی پیز نے رکھ دی تھی کہ یہ حالات جانے. بھائی چوانی صاحب, آپ جب صاحب اقتدار تھے, آپ لوگ جب اقتدار یہ اپنی تو آپ نے آئی پی پیز کے لیے کیا کیا؟ یہ بھی دیکھیں, یہ جو لمبی چوڑی اپنی بکواس کر رہے ہیں کہ جس میں پہلی بات یہ الفاظ کا چناؤ, چلیے یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ کتنے, آج بھی دیکھ لیں خواتین جیلوں میں بند ہیں, آج بھی دیکھ لیں ہزاروں مرد جو ہے نا وہ جیلوں میں بند ہیں. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ سیکریٹریٹ کو جو ہے نا پہلے چھاپا مارا گیا تھا, پھر چھاپا مار کے بند کروایا گیا بے فضول کے ایلیگیشنز لگا کے, اور ان نیسیسری طور پہ وہاں سے ہراسمنٹ کر کے خواتین کو غائب کیا گیا. اس کے علاوہ کارکن جو وہاں پہ تھے ان کو بھی ساتھ میں لے کے گئے. اور چیف جسٹس آف ہائی کورٹ عامر فاروقی, جس کو جو ہمیشہ کے جو ہے نا انتظامیہ کی سائڈ لیتے رہے ہیں, وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کیا پولیس اسٹیٹ بن گیا یہ اسلام آباد, جو اس کو دیکھو آپ لوگ اٹھا لیتے ہو, جس کو دیکھو بند کر دیتے ہو. کیا حکومت اسی کو کہتے ہیں؟ یہ ذرا جواب دیں گے اپنی حکومت کا کہ کس قانون کے تحت انہوں نے خواتین کو غائب کر دیا, کس قانون کے تحت وہاں سے ورکرز کو اٹھا لیا انہوں نے, جن کے کوئی الزام نہیں ہے, جن پہ کوئی وہ نہیں ہے. اور وہ ایک صحافی جن کو انہوں نے, نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, انہوں نے گھر سے اٹھایا, اس کو جا کے کشمیر میں اسلحہ سمیت انہوں نے اور اسلحہ اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے پاس سے برآمد کر لیا کہ ہم نے اس کو فلاں جگہ سے ہم نے اس کو اریسٹ کیا اور کورٹ میں پیش کر رہے ہیں. وہ بھی اس وقت جب ہائی کورٹ کے جب جج صاحب نے کہا 2 گھنٹے کے اندر اس کو پیش کیا جائے ورنہ میں سخت کارروائی کروں گا. اس طرح کی لاقانونیت لگی ہوئی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں, ہم بڑی قربانیاں دی. تو بھائی قربانیاں دینے والے قربانی دے کے چلے گئے ہیں. اب آپ لوگ جو ہے نا جیے بھٹو والے نہیں رہے, آپ لوگ کھاؤ بھٹو والے بن گئے ہو. آپ صرف بھٹو صاحب کو کھا رہے ہو ان کے نام کو, آپ لوگ جیے بھٹو والے رہے ہی نہیں ہو. ٹھیک. اچھا, دانیال چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک کو بڑا نقصان پہنچا رہی ہے, ملک کو تباہ کرنے کی سازش کر رہی ہے. تو آپ کے پاس کوئی اس کا جواب ہے کہ کیا آپ لوگ سوچتے ہیں اس طرح سے احتجاج کر کے یا یہ ملک کو بند کر کے دیکھیے کیا بہتری آ سکتی ہے؟ احتجاج جو ہے وہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے, جس سے ٹھیک ہے, جس سے پی ٹی آئی کو محروم کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے مسلسل. اچھا, اور اگر ان کو کوئی کام کرنا ہو تو آج ان کے ہاتھ میں لگام ہے نا, تو کریں نا اپنے انتخابی وعدے پورے, دے دیں لوگوں کو 300 یونٹ فری بجلی, دے دیں پیٹرول 100 روپے کا جو کرنے کا دعویٰ کیا تھا وہ پورا کرتے. کس نے ان کے ہاتھ باندھے ہوئے؟ قوم کے یہ ہے نہیں, تو یہ قوم کے لیے کیا کریں گے؟ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, جن کے کہنے پہ ان کو حکومت دی گئی ہے, یہ انہی کا خیال کریں گے, عوام کا خیال تو کریں گے نہیں. پیش کی ہے نا جی, لائسنس کی منسوخی کی قرارداد بھی تو پیش کی ہے سندھ اسمبلی میں. آپ کئی کے لائسنس, آپ کئی جسٹ لائک اے بیٹر, وہ ایک معمولی بیٹر ہے جو بیٹ جمع کرتا ہے اور آگے پہنچا رہا ہے. کئی مسئلہ نہیں ہے, اصل مسئلہ وہ آئی پی پی کی کمپنیاں ہیں جو 20 کھرب روپے پاکستانی جو لے رہی ہیں مختلف مد میں, اور قوم کا بیڑا گرک کر رہی ہیں, بجلی بنا رہی نہیں رہی ہیں, قوم کو بجلی دے نہیں رہی ہیں, عوام لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں گرفتار ہے, اور وہ جو ہے نا 20 کھرب روپے لے کے اپنے 40 کمپنیاں 40 خاندانوں کو جو ہے نوازا گیا اس کے اندر میں. اصل مسئلہ وہ ہے, یہ بیٹر ہے جو یہاں سے بیٹ جمع کر کے وہاں پہ پہنچا رہی ہے. آپ بیٹر سمجھ لیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے جی, میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. اچھا.
کہ انہوں نے کہا کہ آئی پی پی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. میں اپنی پارٹی سے بھی مطالبہ کرتا ہوں بھائی تو آپ کی پارٹی کے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب یہ دونوں آئی پی پی کو لانے کے بڑے مجرم ہیں, ان بڑے مجرموں میں شامل ہیں یہ دونوں لیڈران. اور شہباز شریف کا بیٹا وہ بھی ایک آئی پی پی کا ممبر ہے. 16 کمپنیاں شریف خاندان کی خود کی ہیں. اور اس کے علاوہ زرداری صاحب بھی کتنے فرنٹ مین ہیں اور کتنے دوسرے اداروں کے بیوروکریٹس کے اور جنرلز کے اور ان کے فرنٹ مین انہوں نے لی ہوئی, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے علاوہ حیرت ہوگا کہ سیگل کمپنی, میاں منشا, حبیب گروپ اور اس طرح کے جو کاروباری گروپ ہیں جن سے کبھی ہم توقع نہیں کر سکتے کہ وہ عوام کے مفاد کے خلاف جائیں گے, ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا گیا ہے تاکہ ان کی آڑ میں جو ہے نا یہ پیچھے سے جو کاروائیاں کریں اور بدنامی کا جب دبا لگنا ہو تو ان کے نام آگے کر دیے جائیں. تو آپ کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ بھئی زرداری صاحب کے خلاف بھی کارروائی ہو, نواز شریف صاحب کے بھی خلاف کارروائی ہو, تاکہ جو آئی پی پیز کے اصل ذمہ دار ہیں, جو آئی پی پیز کو لانے والے اور مسلط کرنے والے اور کیپیسٹی کی مرد میں خربوں ڈالرز دینے والے, اس تمام کے جرائم جو ہے کہ میں یہ شامل ہیں یہ دونوں. اور اس کے علاوہ آئی پی پیز کے جو لگام جو پہلی دفعہ کھینچی گئی تھی وہ خان صاحب کے دور میں کھینچی گئی تھی. آئی پی پی ایس کو 10 کروڑ روپے ان کے جو حکومت وقت سے زیادہ لے لیے انہوں نے. اس حکومت کے وقت سے زیادہ لینے کی وجہ سے آئی پی پی ایس کو جو ہے نا وہ 10 کروڑ روپے گورنمنٹ آف پاکستان کو واپس کرنے پڑے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حکومت پاکستان نے اس وقت کی خان صاحب کی حکومت نے اس کو باؤنڈ کیا کہ 145 روپے سے اوپر آپ کو ڈالر میں ہم پیمنٹ نہیں کریں گے, اس کے بعد آپ کو جتنی بھی پیمنٹ ہوگی وہ روپے میں ہوگی. اگر یہ معاہدہ انہوں نے ان کو دباؤ ڈال کے نہیں کرایا ہوتا تو پاکستان ابھی تک دیوالیہ ہو چکے ہوتا. کیوں کہ انہوں نے ڈالر کا ریٹ پہنچا دیے 300 کے اوپر. اگر اس کو آپ کر لیں کیلکولیٹ حساب سے, اگر ڈالر کی پیمنٹ دینے کے آج کے حساب سے کر لیں, ان کے خزانے میں پیسے ہیں نہیں ہیں, تو یہ تو خان صاحب کا شکریہ ادا کریں جو ایک ایماندار لیڈر آیا مختصر وقفے کے لیے اور اس نے اپنی ایمانداری کے جھنڈے گاڑ کے جی ڈی پی گروتھ 6.1% کر دی. 9 ارب ڈالر ملے تھے, اس کو 18 ارب ڈالر پر قومی خزانے کو پہنچا کے ان کے ہینڈ اوور کر دیا, اور جس کو 1 سال کے اندر ختم کر کے اس قومی خزانے کو 1 سال میں ختم کر کے وہ 2 ارب ڈالر کے بھیک مانگتے پھر رہے تھے. اس طرح کی لیڈرشپ جو آپ کے سامنے سے گزری ہے, اس طرح کے چور ڈکیٹ مسلط ہوتے رہیں گے, ان کو لایا جاتا رہے گا تو ملک آگے نہیں جا سکتا. اگر ملک پیچھے جاتا ہے تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا نقصان ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا نقصان ہے, ایسا نہیں ہے کہ دیگر پارٹیوں کا نقصان ہے, پورے پاکستان کی عوام کا نقصان ہے, جو میں ہمارے اعلیٰ فوجی افسران سے لے کے ہمارے عام سپاہی تک شامل ہیں, ہمارے پولیس کے اداروں سے لے کے رینجرز کے اداروں سے لے کے عام مزدور سے لے کے سب شامل ہے. آخر ان سب کو کون غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل رہنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ان میں سب سے مین کردار ان آئی پی پیز کا ہے. ان آئی پی پیز کے معاہدے کرنے والوں کو اور جنہوں نے غیر قانونی طور پر پیسے کھائے ہیں ان سے وصولی کی جائے, اور جنہوں نے غیر قانونی یہ معاہدے کیے ہیں, یہ قانوناً آپ دنیا میں ایک ایگریمنٹ نہیں دکھا سکتی کہ فلاں ملک میں اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے, کیا استعمال کرو یا نہ کرو پیسہ دینا ہے. تو ان اس معاہدے کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, ان کو جیلوں میں ڈالا جانا چاہیے. غیر قانونی, غیر آئینی, غیر اخلاقی طریقے سے حکومت میں بیٹھ کر یہ اخلاقیات کا بھاشن جو دے رہے ہیں نا, وہ کبھی بھی کسی بھی نیوٹرل پرسن سے اگر آپ پوچھیں گی تو وہ کہے گا کہ یہ صرف بکواس ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے پاکستان کا سب سے اصل مسئلہ رہا تھا ایماندارانہ الیکشن, جس سے پاکستانی قوم کا ہمیشہ سے مطالبہ رہا. کبھی آر ٹی ایس بیٹھ گیا, کبھی یہ ہو گیا, کبھی وہ ہو گیا, کبھی یہ ہو گیا. تو اس کے لیے سب سے پہلے کوشش, جب وہ کرکٹ میں تھے خان صاحب, وہ نیوٹرل امپائر لے کے آئے اور وہ سلو موشن میں دیکھ کے آخر میں تھرڈ امپائر فیصلہ کرتا. اس بار پاکستانی قوم کے لیے ای بی این مشین لے کے آئے. پڑھے لکھے جو کروڑوں ووٹرز بیرون ممالک میں پاکستان کے مقیم ہیں, ان کو ووٹ کا حق دیا, انہوں نے ان سے ووٹ کا حق چھینا. انہوں نے جو ہے نا ای بی این مشین قوم سے چھینی اور باتیں کرتی ہیں کہ ہم جمہوریت پسند ہیں. تو جمہوریت پسند کہاں سے ہے؟ اس کے بعد میں 9 مئی سے پہلے 25 مئی میں جس طریقے سے پرامن قافلہ آ رہا تھا, ریلی آ رہی تھی, اس کو جس بہیمانہ طریقے سے ایکسپائر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی اور جس بہیمانہ طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو مارا پیٹا گیا, وہ ساری باتیں یہ بھول گئے. اس کے بعد 9 مئی کو جس بہیمانہ طریقے سے 24 افراد کی جان لے لی گئی اور جس بہیمانہ طریقے سے خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا اور جس بہیمانہ طریقے سے لوگوں کے گھروں میں گھس کر لوٹ ماری کی گئی اور ان کے گھروں کے سامان تک اٹھا کے لے کے گئے, ساری باتوں کو بھول گئے. یہی وجہ ہے کہ وہ 9 مئی کی عدالتی کمیشن بنانے کے حق میں ہی نہیں ہے. اور آپ پھر بنو میں عدالتی کمیشن بنانے کا جو
मुतालबा है पार्टी का उसको पूरा करें, वफाकी गवर्नमेंट बनाए। बन्नू के ऊपर चीफ मिनिस्टर है ना, बन्नू ये तो सूबाई सतह पर होता है। आपका चीफ मिनिस्टर ऐलान करे ना, तो बना देगा। अगर उसका चीफ मिनिस्टर अगर ये चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का, तो मैं आपके इधर प्रोग्राम में कहता हूँ को बनवाए जुडिशल कमीशन और इंक्वायरी करा बन्नू के वाकई के जिम्मेदारों को, चाहे कोई भी है, चाहे हमारा है चाहे तुम्हारा है, चाहे इधर का है चाहे उधर का है, गिरफ्तार होना चाहिए। मगर वहाँ पे पुरअमन लोगों को, वहाँ पे बन्नू के पुरअमन लोगों को जो पुरअमन मार्च निकाल लेते हैं, अच्छा। उसमें किसने इंतशारी अफराद शामिल किए, उसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। में जो अवाम के ऊपर जुल्म सितम का बाजार गरम किया गया, उसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। गवर्नमेंट आपकी, आप तहकीकात करवा सकते हैं। बिल्कुल, मैं मुतालबा कर रहा हूँ। अगर हमारी गवर्नमेंट, तो मैं अपनी गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहा हूँ, वरना दीगर DGIS से मेरा मुतालबा है कि उसके ऊपर। ठीक है भाई, आपका सलीम साहब, जल्दी से अगर आपको मैसेज देना चाहें तो आप भी दे दीजिए। फॉर्म 47 के ये बेनिफिशियरी है। फॉर्म 45 अवाम का था जो इनको नहीं मिला, अब क्योंकि अवाम के वोटों से ये महरूम रहे, और ये फॉर्म 47 के बेनिफिशियरी फॉर्म 47 ही की तरफ देख रहे हैं। और कराची के लिए इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। मेजर कलीम को जो शहीद किया, इसके साथ पता नहीं कितने फौजियों को इन्होंने शहीद किया। पाकिस्तान का झंडा जलाने में इनका किरदार रहा, पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे इनके लोगों ने लगाए, और ये आज के पाकिस्तान के मुहब्बे वतनी का दावा करते हैं, इसलिए कि फॉर्म 47 के उनको जो सीटें दिलवाई गई हैं सिर्फ इसलिए। जो दिलवाने वाले हैं वो भी मुहब्बे वतन नहीं है, ये तो है ही नहीं मुहब्बे वतन। रज़ाक साहब, आप लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह भी मेरे भाई कामरान अख्तर साहब ने कहा कि हम पे पीपल्स पार्टी मुसल्लत कर दी गई है, तो मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ, आप हमारे साथ इलेक्शन लड़े ना। आपने लोकल बॉडी इलेक्शन में आपने बाइकाट किया, हमने तो नहीं किया। अगर और वो जो सीटें, जो आप लोगों की सीटें थी, वो तो जमात इस्लामी को गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो वही सीटें मिली हैं जो हमारी सीटें, उनमें चंद सीटों में इजाफा हुआ। तो ये देखें कि ये मुसलत नहीं है। हम सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह अवाम हमें वोट देती है, और हम अवाम की ताकत से सिंध में हुकूमत में आए। और ये कहना कि कोई मुसलत की गई है, तो हमने हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिस पे फॉर्म 47 का इल्जाम हमारी बदतरीन मुखालिफ जमात PTI भी नहीं लगाती। वो भी कहती है कि ये इल्जाम इन पे नहीं लगाया जाता। ठीक है, जमात आपने तस्लीम कर लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया रज़ाक बाजवा साहब, आप की तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। सलीम सिचवानी साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया।